العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. صلوات على محمد وعلى برادران عزیز و خاران محترم، اجر رسالت اور امت کا برتاؤ، امت کا رویہ، یہ ہمارا موضوع ہے، اور اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ شورى کی آیت نمبر 23 کا یہ حصہ مسلسل آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ آج بھی میں اپنی گزارشات کو اسی حوالے سے آگے بڑھانا چاہوں گا، اور چونکہ منزل مصائب میں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کا بیان مجھے پڑھنا ہے، لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ گفتگو کے کسی مرحلے پر کوفے کے حالات پر بھی کچھ بات کی جائے، اور اسی کے ذریعے سے ہم امت کے برتاؤ کے ایک پہلو کو کم سے کم ڈسکس کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ جو آیت ہے جس کے اندر حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا، کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا، جو زحمتیں میں نے برداشت کی ہیں اس کے عوض مطالبہ فقط ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے۔ اب اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ سادات کرام کا احترام بھی امت پر واجب ہو جائے گا، یعنی براہ راست جو پیغمبر اکرم کی وہ اولاد کے جو جناب سیدہ کی صورت میں اور پھر جناب سیدہ کے بعد امام حسن اور امام حسین کی صورت میں ہے، اور یہاں تک کہ پھر امام ضمانت تک وہ سلسلہ جاتا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کے مسلمہ احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ سادات کرام کا احترام کیا جائے اور ان کے احترام کو ملوذ خاطر رکھا جائے، یعنی یہ فقط تکلفات کی بنیاد پر نہیں، واقعاً ان کا احترام، یعنی یہ احکام کے اندر شامل ہے کہ جناب سیدہ کی اس نسبت کی وجہ سے، آل محمد کی اس نسبت کی وجہ سے، پیغمبر اکرم سے نسبت کی وجہ سے جو سادات ہیں ان کا ایک خاص احترام کیا جائے گا۔ اور یہ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کر دوں کہ کبھی کبھی ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ مثلا اگر فرض کیجئے کہ کوئی سادات میں سے ایسا ہے کہ جس نے مثلا خدا نہ کرے اپنے کردار کو اس طرح سے محفوظ نہیں رکھا ہے، تو پھر ان کا احترام کس وجہ سے؟ نہیں، کردار کی وجہ سے احترام وہ دوسرا پہلو ہے، نسبت کی وجہ سے احترام اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ ایک کردار کی وجہ سے احترام ہے، ایک نسبت کی وجہ سے احترام ہے، وہ نسبت کی وجہ سے جو احترام ہے وہ پامال نہیں ہو سکتا۔ اور فقط سمجھانے کے لیے اس مسئلے کو عام طور پر جو میں مثال دیا کرتا ہوں اسی مثال کو آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اپنی بات کو آگے بڑھا دوں۔ یہ دیکھیے، فرض کیجئے کہ کوئی ڈاکٹر ہے کہ جس سے آپ نے علاج کروایا، آپ کا ایک مسئلہ تھا، آپ کی ایک پریشانی تھی، اور آپ ایک انتہائی موذی مرض میں خدا نہ کرے مبتلا ہو جائیں، اور آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ ڈاکٹر آپ کا علاج کر دے، فیس لے کر، پیسہ لے کر آپ کا علاج کر دے، آپریشن کر دے، آپریشن کے نتیجے میں مسئلہ بالکل حل ہو گیا اور اس نے آپ کا علاج کر دیا۔ اب آپ اسے کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس ڈاکٹر کے بچے کتنے کا، کہ ایک بیٹا بھی ہے، اور آپ اس بیٹے کے لیے کوئی تحفہ لے کر جا رہے ہیں، کوئی گفٹ لے کر جا رہے ہیں، اور اگر آپ گفٹ لے کر جا رہے ہیں کوئی اعتراض کر دے کہ صاحب آپ کا علاج تو ڈاکٹر نے کیا ہے، آپ بچے کے لیے کیوں گفٹ لے کر جا رہے ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کہا کہ ہاں بات صحیح ہے، ڈاکٹر نے علاج کیا ہے اور فیس لے کر علاج کیا ہے، مگر چونکہ علاج کیا ہے لہٰذا میرے دل میں اس ڈاکٹر کے لیے محبت ہے، اور اس ڈاکٹر کی وجہ سے اس ڈاکٹر کے بیٹے سے بھی میں محبت کرتا ہوں۔
تو اب اگر آپ اس بیٹے کے لیے کوئی گفٹ لے کر جا رہے ہیں تو جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب تائید کریں گے, وہ کہیں گے کہ ہاں بات بالکل معقول ہے کہ چونکہ ڈاکٹر نے ایک اچھے برتاؤ کا مظاہرہ کیا ہے, لہٰذا اس وجہ سے اس ڈاکٹر کی اولاد سے محبت کا ہو جانا بالکل فطری ہے. یعنی پیسے لے کر اگر جسم کا علاج ڈاکٹر کرے تو اس کی اولاد کی محبت سمجھ میں آتی ہے, اور روحانی بیماریوں کا علاج پیغمبر کرے ان کی اولاد سے محبت سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ نے غور فرمایا؟ تو بہرحال یہ بالکل ایک منطقی بات ہے, فطری بات ہے کہ اس نسبت کا احترام اپنی جگہ پر رہے گا. یہ الگ ہے کہ واقعاً وہ جو ڈاکٹر کی اولاد ہے تو پھر اس سے توقع بھی یہ ہے کہ اگر کوئی اور حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتا ہے تو نہ رکھے, مگر یہ اولاد یقیناً خیال رکھے گی, اس لیے کہ ڈاکٹر کی اولاد ہے, ان سے توقع زیادہ ہے. دیکھیے آپ غور کیجئے کہ مثلا ایک عام راہ چلتا کوئی راہگیر ہے اور وہ سگریٹ پی رہا ہے, جسے کچھ نہیں پتا ہے, جاہل ہے, اور وہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے, وہ سگریٹ پی رہا ہے یا وہ مثال کے طور پر نشہ کر رہا ہے, تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے غلط تو ہے, مگر بہرحال یہ تو ہے ہی جاہل, اس کا تو آگے پیچھے کوئی ڈاکٹر سے تعلق تھوڑی ہے, اسے کیا معلوم کہ حفظان صحت کے اصول کیا ہوتے ہیں, اسے کیا پتا کہ نشہ کیا ہوتا ہے, اسے کیا معلوم کہ سگریٹ کیا ہوتی ہے. لیکن اگر ڈاکٹر کی اولاد ہے تو احترام تو اپنی جگہ پر ہے, مگر توقع بھی زیادہ ہے کہ کوئی اور بہک جائے تو بہک جائے, مگر یہ ڈاکٹر کا بچہ جو ہے وہ کم سے کم حفظان صحت کے معاملات میں گڑبڑ نہیں کرے گا. توقع اس سے زیادہ ہے, مگر وہ اپنی توقع پر پورا اترے, جو توقعات اس سے ہیں ان پر وہ پورا اترے یا نہ اترے. ایک کی غلطی دوسرے کی غلطی کا جواز نہیں بن سکتی. توجہ کیجئے گا. فرض کیجئے, میں سمجھانے کے لیے ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ فرض کیجئے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی ماں باپ کے اتنے حقوق پروردگار نے بیان کیے ہیں. ہاں واقعاً بیان کیے, کوئی شک نہیں ہے بیان کیے. کہا کہ یہ حقوق بیان کیے, کیوں بیان کیے؟ کہا اس لیے کہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں. کہا لیکن اگر فرض کیجئے کہ میرے ماں باپ نے اپنے فرائض کو انجام نہیں دیا تو کیا بھی ان کا پھر بھی ان کا احترام مجھ پر واجب ہوگا؟ کیا پھر بھی ان کی یعنی ان کی رسپیکٹ کرنا, ان کا احترام کرنا کیا پھر بھی مجھ پر واجب ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں واجب ہوگا. کہا لیکن انہوں نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے. کہا انہوں نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے, اس کی وجہ سے وہ ذمہ دار ہیں. اگر آپ ان کا احترام نہیں کریں گے تو آپ بھی ذمہ دار ہوں گے. غور فرمایا آپ نے؟ اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو اس غلطی کی وجہ سے کوئی جواز تو نہیں بن جاتا کہ ایک غلطی کسی نے کی تو دوسرا بھی اس غلطی کی وجہ سے ایک اور غلطی کرے. ایک خطا کسی نے کی, اس خطا کی وجہ سے دوسرا بھی خطا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. یعنی ایک کا گناہ دوسرے کے گناہ کے لیے جواز فراہم نہیں کر سکتا. وہ اپنی ذمہ داری پر عمل کریں, آپ اپنی ذمہ داری پر عمل کریں. اگر وہ اپنے کردار کا خیال رکھیں تو کیا کہنا, نور علی نور. لیکن اگر وہ نہ بھی خیال رکھیں تو بہرحال نسبت کی وجہ سے احترام کرنا یہ عام مسلمانوں کی ذمہ داری رہے گی, اور اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے. اس میں تو شیعہ سنی سب متفق ہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. ہاں اس کا اعلیٰ ترین جو معیار ہے واقعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اہل بیت ہیں, وہ 12 امام ہیں, وہ معصومین ہیں, وہ 14 ہیں, وہ 12 ہیں, وہ پنجتن ہیں کہ جن کی محبت بھی واجب ہے اور جن کی اطاعت بھی واجب ہے. یعنی اس فرق کو محسوس کریں کہ ٹھیک ہے جتنے بھی ہیں وہ نسبت کی وجہ سے محترم ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ مفترض الطاعت تو نہیں ہو گئے, وہ سب کے سب واجب الاطاعت تو نہیں ہو گئے. واجب الاطاعت ہے معصومین, واجب الاطاعت ہے معصومین. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد. تو یہ جو اطاعت واجب کی گئی ہے محبت کے ساتھ وہ معصومین کی نسبت سے ہے, ورنہ جتنے سادات ہیں وہ سب کے سب محترم بھی ہیں, پروردگار عالم نے ان کا احترام بھی رکھا ہے. دعائے ندبہ, دعائے ندبہ جسے 4 عیدوں میں پڑھنے کی تاکید ہے, عید الفطر, عید قربان, عید غدیر اور عید جمعہ. یعنی بعض احباب اس پر چونک جاتے کہ جمعہ بھی عید کا دن ہے. کہ جی ہاں جمعہ بھی عید کا دن ہے, جمعے کو بھی ایک طرح کی عید مانا گیا ہے, اور دعائے ندبہ پڑھنے کی تاکید ہے ان 4 موقعوں پر. لہذا ہر ہفتے جمعے کے دن مارننگ میں صبح اس کی پڑھنے کی تاکید ہے. اور دعائے ندبہ کا انداز ایسا ہے کہ پوری مجلس ہے. دعائے ندبہ کا جو انداز ہے وہ ایسا ہے کہ پوری مجلس ہے. ابتدا میں فضائل ہیں, پھر مصائب ہیں, اور امام زمانہ کی بارگاہ میں استغاثہ ہے. پروردگار عالم ہی کے ذریعے سے دعا ہے, پروردگار عالم کو مخاطب کیا جا رہا ہے. ابتدا میں فضائل ہیں کہ مالک تو نے یہ فضائل بیان کیے, تو نے یہ ان کی فضیلتوں کو آشکار کیا, اور اس کے بعد یہ مصائب ہیں جو امت کے ہاتھوں ان کے اوپر آئے.
اور اس کے بعد پھر امام زمانہ کی نسبت سے وہ استغاثہ ہے کہ وہ ہے انتقام لینے والا اور ہم اس کے انتظار میں ہیں. وہ پورا ایک سلسلہ. جو دعائے ندبہ ہے اس کے اندر جو جو آیتیں موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے آل محمد کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، ان آیتوں کے اندر ظاہر آیت تطہیر بھی موجود ہے. انہی آیتوں کے اندر آیہ مودت بھی موجود ہے. وہی مودت کی آیت کہ جسے ہم نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور مسلسل اسے تلاوت کر رہے ہیں. اور وہاں پر فقط ایک تنہا وہ آیت نہیں ہے، اس کے ساتھ دو اور آیتیں بھی موجود ہیں، اور وہ وہی ہیں کہ جن کی طرف کل میں نے متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی. وہ تینوں آیتیں، اس لیے کہ یہ تینوں آیتیں ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہیں. وہاں پر ہم پروردگار کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مالک تو نے اپنی کتاب کے اندر کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ حبیب کہہ دیجئے کہ میں کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے، محبت کی جائے. اور اس کے بعد بلا فاصلہ کہ مالک تو نے اپنی کتاب کے اندر کہا کہ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، جو سورہ سبا کی آیت ہے، کہ حبیب کہہ دیجئے کہ جو میں نے سوال کیا ہے اجر کا، جو مطالبہ میں نے کیا ہے، یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے، اس کا مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ فائدہ تمہارا ہے. اور اس کے بعد وہ فائدہ جو تیسری آیت کے اندر سورہ فرقان کی ہے دعائے ندبہ میں اسی سیکوینس کے ساتھ اسے رکھا گیا کہ حبیب کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اے حبیب کہہ دیجئے کہ جو میں نے اجر مانگا ہے یہ اس کے لیے ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کے راستے پر آ جائے. راستہ نہیں مل سکتا اگر آل محمد کے دامن کو چھوڑ دیا، وہ راستہ نہیں مل سکتا، وہ سرا مس ہو جائے گا اور پھر انسان ڈھونڈتا رہے گا، صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا. ضالین کے زمرے میں اس کا شمار ہوگا، صراط مستقیم پر چلنے والوں کے زمرے میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. یہ تینوں آیتیں اسی سیکوینس سے آپ کو دعائے ندبہ کے اندر مل جائیں گی. یعنی گویا تائید معصوم بھی اس تفسیر کو حاصل ہے. اور اس کے علاوہ جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے الگ سے وہ تو اپنی جگہ پر ہی ہے، مگر دعائے ندبہ کے حوالے سے بھی میں متوجہ کرنا چاہوں گا. آگے بڑھیے. تفسیر ہے روح المعانی اور اس کے مفسر کا نام ہے آلوسی، مشہور جس لقب سے ان کو یاد کیا جاتا ہے آلوسی، اور تفسیر کا نام ہے روح المعانی. اور اس کے اندر انہوں نے چند اعتراضات کیے. ان اعتراضات کے اندر ایک اعتراض یہ ہے، پہلا اعتراض تو وہی کہ بھئی یہ جو محبت کا تذکرہ ہے آل محمد کے حوالے سے یہ متفق علیہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، اس پر ہم بات کر چکے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ فرض کیجئے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ ہاں یہاں پر محبت ہی کا تذکرہ ہے، تو آپ یہ اگر کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہو اس کی اطاعت واجب ہے، تو ان دونوں کے درمیان کیا ملازمہ ہے؟ بہت سے افراد ہیں محبت کرتے ہیں، بہت سو سے محبت کرتے ہیں، مگر جس سے محبت کرتے ہیں کیا اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے؟ اور پھر انہوں نے شیخ صدوق کو کوٹ کیا کہ شیخ صدوق یہ کہتے ہیں ابن بابویہ کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جتنے علوی ہیں، جتنے سادات ہیں، ان سب سے محبت واجب ہے، مگر کیا ان سب کی اطاعت بھی واجب ہے؟ یہی میں نے ابھی گزارش کی کہ ہاں واقعاً جن جن کی محبت واجب ہے ان سب کی اطاعت تو واجب نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا مقدمہ وہ یہ قائم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ فرض کیجئے ہم یہ بھی مان لیں کہ اطاعت واجب ہے، لیکن جس کی اطاعت واجب ہے وہ کیا سب کے سب امام بن جاتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے کیا امام کہلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو آل محمد کے ماننے والے ہیں، امامیہ ہیں، وہ اس طریقے سے دلیل کو مرتب کرتے ہیں مولا کے لیے کہ دیکھیے آیہ مودت، محبت واجب تو اطاعت واجب تو امامت ثابت. وہ کہتے ہیں کہ یہ سیکوینس جو ہے اس کو آپ کیسے اسٹیبلش کریں گے؟ کیا جس سے محبت ہے اس کی اطاعت واجب ہے؟ لازمی طور پر. کیسا ہے کہ جس کی محبت ہو اس کی اطاعت واجب ہو؟ میں خود بھی ابھی عرض کر چکا کہ ہاں واقعاً سادات میں سے سب جتنے بھی ہیں ان سب کی محبت ضروری ہے، احترام ضروری ہے، مگر کیا وہ سب کے سب واجب الاطاعت ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. یعنی سادی سی مثال، آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، محبت کرتے ہیں. ابھی تازہ نومولود بچہ ہے، پیدا ہوا ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، بالکل محبت کرتے ہیں. کیا اس محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کی اطاعت باپ پر واجب ہو گئی؟ ایسا تو نہیں ہے. اچھا محبت ہے یا نہیں؟ محبت تو ہے. 2 یا 3 تقریروں پہلے میں نے گزارش کی تھی جو اپنا ہوتا ہے اس سے محبت تو ہوتی ہے، ہر کوئی اپنوں سے محبت کرتا ہے. تو کیا محبت کا نتیجہ لازماً اطاعت بھی ہے؟ بچہ پیدا ہوا ہے،
باپ کو بچے سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ ماں کو بچے سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ محبت تو ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو وہ فرق نظر نہ آتا جو اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اپنا بچہ رو رہا ہو اور کسی اور کا بچہ رو رہا ہو. فرق ہے, واقعاً فرق ہے. دیکھیے, ہمارے ایک دوست نے کبھی تبصرہ کیا تھا اور مجھے بہت پسند ہے. یہ ماں باپ کا جو معاملہ ہے, محبت جو ان کے دل میں رکھی گئی ہے, واقعاً رکھی گئی ہے. کیسا جذبہ ہے یہ. بچہ رو رہا ہے, اپنا بچہ رو رہا ہے اور کسی اور کا بچہ رو رہا ہے, فرق کیا ہے؟ ہمارے ایک دوست نے تبصرہ کیا تھا, ان کا نام تھا مولانا اقبال کمیلی. علامہ عباس کمیلی نہیں, مولانا اقبال کمیلی. وہ ہمارے کلاس فیلو تھے. علامہ عباس کمیلی تو خیر بہت سینئر ہیں. مولانا اقبال کمیلی, گلگت سے ان کا تعلق, آج بھی ہیں, موجود ہیں, اور بہت شگفتہ گفتگو کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فرق ہے, کسی اور کا بچہ روئے اور اپنا بچہ روئے. کا کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے, اور غیر کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے. درد ہوتا ہے, مگر یہ فرق ہے. دیکھیے, اعلان ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیں, دیکھیں اگر رو رہے ہیں تو ان کو خاموش کروائیں. اب اگر فرض کیجئے واقعاً کیفیت یہی ہو جائے کہ بچہ کوئی رو رہا ہے, تو جس کا بچہ رو رہا ہے واقعاً اس کی کیفیت الگ ہے, اور دوسرے جتنے بھی ہیں وہ کہیں گے بھئی خاموش کراؤ اس کو, مجلس ڈسٹرب ہو رہی ہے. بات ان کی بھی صحیح ہے, غلط نہیں ہے, ان کی بھی صحیح ہے کہ مجلس ڈسٹرب ہو رہی ہے. مگر وہ امبیرسمنٹ جو وہ فیل کر رہی ہیں, دیکھیے وہ بھی تو یہ چاہتی ہے نا کہ لے کر آئے یہاں پر تاکہ بچپن ہی سے اس کے کانوں میں علی اور زہرا, حسن اور حسین کا نام پہنچے. تو یہ بچے سے محبت ہے اور وہ اہل بیت سے محبت ہے. بچے سے محبت ہے کہ روتا دیکھ رہے ہیں, باتیں سن رہے ہیں, مگر لا رہے ہیں. اور وہ اہل بیت سے محبت ہے کہ کیوں لا رہے ہیں؟ تاکہ اس کے کانوں میں وہ آوازیں پہنچ جائیں, وہ نام پہنچ جائیں. اور ہر چیز کو بالکل بیلنس کر کے چلنا ہے. بات بالکل ٹھیک ہے کہ آواز اگر بلند ہو جائے گی تو سب ڈسٹرب بھی ہوں گے, تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مگر اب یہ محبت تو رکھ دی گئی ہے, محبت تو ہے. اس محبت کا کیا یہ نتیجہ ہے کہ اس بچے کی اطاعت بھی آپ پر واجب ہو گئی؟ بھئی آپ بہت ساری باتیں بچوں کی مانتے ہیں, مگر کیا واقعاً اطاعت سمجھ کر تو نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر محبت اطاعت کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہوتی. جو تفسیر روح المعانی کے اندر مفسر آلوسی جو اعتراض کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے, اور ہمیں اس پر کوئی ریزرویشن بھی نہیں ہے, بات صحیح ہے. واقعاً ہر محبت اطاعت کے ساتھ لازم و ملزوم والا رشتہ نہیں رکھتی ہے. بہت ممکن ہے کہ محبت ہو, اطاعت واجب نہ ہو. مگر کیا یہاں پر اس آیت میں صرف محبت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ معاملہ صرف محبت کے مطالبے کا نہیں ہے, بلکہ اس سے آگے کا ہے. مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے میں محبت مانگتا ہوں. نہیں, میں اجر رسالت کے طور پر محبت مانگتا ہوں. یعنی یہ عام محبت نہیں ہے, معمولی محبت نہیں ہے. وہ محبت ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہوں, رسالتوں کی ساری زحمتیں ایک پلڑے میں رکھی جائے, محبت کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے, تو دونوں برابر ہونے چاہیے. جب یہ معاملہ ہے تو اب اس کے بعد یہ محبت معمولی محبت نہیں ہے, یہ صرف قلبی میلان کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ میں یوں کہوں کہ اطاعت اپنی جگہ پر واجب ہے, محبت اپنی جگہ پر واجب ہے. اطاعت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے محبت کو بھی دل میں رکھ دیا گیا ہے کہ اگر یہ محبت ہے تو اطاعت آسانی کے ساتھ ہوگی. سوال, کیا واقعاً زبردستی کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈالی جا سکتی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زبردستی کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈال دی جائے گا؟ کہ نہیں ڈالا جا سکتا. بالکل صحیح بات ہے, زبردستی کسی کے دل میں کسی کی محبت نہیں ڈالی جا سکتی. دیکھیے, مولا کائنات کا جو کردار ہے نا, مولا کائنات کا ایک کتاب ہے شہید مرتضی مطہری کی, ماہ رمضان کی مجالس میں 7واں امام بارگاہ میں جو شب شہادت کی مجالس تھی, اس میں بھی میں نے اس کتاب کا تذکرہ کیا تھا. کتاب کا نام ہے جاذبہ و دافع علی. شہید مرتضی مطہری اس کے آتھر ہیں. کتاب کا نام ہے جاذبہ و دافعہ, یعنی پولرائزیشن. مولا کائنات کی جو ذات ہے, آپ کو عجیب پولرائزیشن ملے گی. محبت کرنے والے ہیں, ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں. نفرت کرنے والے ہیں, واقعاً خود کو فنا کر کے بھی نفرت پر باقی ہیں.
عجیب ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک طرف میسم تمار نظر آئیں گے, دوسری طرف خارجی نظر آئیں گے. ایک وہ ہے کہ جو بقول شاعر کے فراز دار پر میسم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں, اور دوسری طرف وہ بھی ہیں کہ جو مولا کائنات کو واجب القتل بھی کہہ رہے ہیں, کافر بھی کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, معاذ اللہ. کہاں تک بات جائے گی؟ لیکن ہے اسی طریقے سے ہے. خوارج بھی ہیں, امیر شام بھی ہیں. اچھا اب ہم اگر مولا سے سوال کریں, مولا آپ بتائیے کیا آپ کی محبت زبردستی کسی کے دل میں ڈالی جا سکتی ہے؟ نہج البلاغہ میں کلمات قصار کے اندر مولا کا عجیب جملہ موجود ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی منافق مجھ سے محبت کرے. آپ غور فرمائیے, مولا کہہ رہے ہو نہیں سکتا کہ کوئی منافق مجھ سے محبت کرے, اور ہو نہیں سکتا کہ کوئی مومن مجھ سے نفرت کرے. اور پھر اس کی جو تشریح کی ہے مولا نے, مولا فرماتے ہیں اگر میں مومن کی ناک پر ضرب لگاؤں تب بھی وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا, اور اگر منافق کو سب کچھ دے دوں تب بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اس لیے کہ یہ تو فرمان رسول ہے کہ یا علی تجھ سے محبت کرے گا تو مومن, نفرت کرے گا تو منافق. یہ فیصلہ تو خود پیغمبر اکرم نے کر دیا. تو آپ غور فرمائیے کہ اب جبکہ محبت زبردستی تو ڈالی نہیں جا سکتی, زبردستی تو ڈالی نہیں, پھر مطالبہ کس بات کا ہے؟ کہ اسی لیے علی کی محبت کا مطالبہ پہلے نہیں کیا گیا, پہلے یہ کہا گیا کہ یہ مانو کہ پیغمبر کی زحمتوں کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. اگر زحمتوں کو مانتے ہو تو اجر رسالت ادا کرو, ورنہ تم سے خطاب نہیں ہے, ورنہ تم سے کوئی گفتگو نہیں ہے, ورنہ تم سے کوئی بات نہیں ہے. غور فرمائیے گا برادران عزیز, یعنی عجیب ہے. دیکھیں کیا اس کے اندر کوئی دو رائے ہے؟ خود یہی مفسر آلوسی وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی جگہ پر محبت اہل بیت تو ثابت ہے, ضمیر تو اندر سے ہے نا, وہ تو تنگ کرے گا. دیکھیے یہ عجیب معاملہ ہے. پروردگار عالم نے کل جناب حر کا بھی ہم نے تذکرہ کیا, وہ ضمیر تو اندر موجود ہے, ضمیر اندر موجود ہے, وہ اندر سے بہرحال ضرب لگا رہا ہے, کچوکے تو ہیں اپنی جگہ پر, اندر سے تو وہ اپنی جگہ پر ایک الارم بجتا رہے گا. پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر دیکھیے سورہ مبارکہ قیامت, اور اس کی پہلی آیت قیامت کی آیت ہے, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تم جو سمجھتے ہو غلط ہے. پروردگار کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی, نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. یہ نفس جو انسان کا ہے اس کی سٹیجز بڑی مختلف ہیں. کبھی یہ نفس نفس امارہ ہے جو گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے, کبھی یہی نفس نفس مطمئنہ ہے جو آخری منزل ہے. نفس مطمئنہ وہی نفس وہی ہے, اس کی سٹیجز مختلف ہے. جیسے ہم کہیں کہ ایک انسان ہے, کبھی وہ گندا ہوتا ہے, کبھی صاف ستھرا ہوتا ہے, کبھی اس کے جسم پر میل ہے اور کبھی اس کے جسم پر میل نہیں ہے, کبھی اس کے کپڑے پرفیوم کے ساتھ ہیں اور کبھی اس کے کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی ہے. ایسی کیفیت ہے. بالکل یہی معاملہ نفس کا بھی ہے, کہ نفس نفس امارہ بھی ہے, وہی نفس نفس لوامہ بھی ہے, وہی نفس نفس مطمئنہ بھی ہے, وہی نفس نفس مسولہ بھی ہے. مختلف اس کی اقسام اسٹیجز کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے. وہی نفس وہی انسان کے اندر ہے جو پروردگار عالم نے اعلان کیا تھا سورہ مبارکہ شمس کے اندر کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یہ نفس ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا, اور اس کے اندر فسق و فجور کو بھی رکھ دیا, تقوی کو بھی رکھ دیا. قد افلح من زکاہا, کامیاب وہ ہے کہ جس نے اسے پاک کیا, آگے بڑھ گیا. وقت خاب من دساہا, جو الٹا کرے گا وہ ناکام ہو گیا. دونوں پوٹینشل تو رکھ دیے ہیں, فسق و فجور بھی رکھا ہے اور تقوی بھی رکھ دیا ہے. اب یہ ہے نفس کا پوٹینشل, اور پھر اب نفس کا کام کیا ہے کہ وہ نفس امارہ بھی ہے, گناہ کی طرف آمادہ بھی کرے گا, جس پر پچھلے سال ہم نے کافی تفصیلی گفتگو کی تھی, اسے دہرانا نہیں ہے. آگے بڑھیے کہ یہ نفس بہکاتا بھی ہے, امر کرتا ہے گناہ کی طرف. ہم کیا کریں گا؟ کاؤنٹر کرو,
جب کاؤنٹر کریں تو اس کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت کون سی ہے اسی نفس کے اندر کا نفس لوامہ. وہ لوامہ جس کو آپ ضمیر کہیے, سیلف کانشیس کہیے, کہ جو اندر سے انسان کو ٹوکتا ہے کہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہو, کچھ غلطی کر رہے ہو, سدھر جاؤ, غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. اچھا دیکھیے یہ نفس لوامہ جو ہے, یہ ضمیر, سیلف کانشیس, اسے قرآن نے بھی بیان کیا, معصومین کی روایتوں کے اندر بھی اس کا تذکر آیا, مختلف فلسفیوں نے بھی اسے قبول کیا سوائے ایک دو کے. مثلا سیگمنڈ فرائیڈ وغیرہ جو وہ اسے قبول نہیں کرتے, مگر زیادہ تر فلاسفرز نے اسے قبول کیا کہ ہاں واقعا. اور کسی کے کہنے کی کیا بات ہے, کیا انسان خود محسوس نہیں کرتا, کیا انسان خود محسوس نہیں کرتا کہ ہاں واقعا اگر کچھ غلط ہو جائے تو ضمیر اندر سے ٹوکتا تو ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے ٹوکنے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ پہلے زور سے ٹوکتا ہے. اگر آپ زور سے بٹھا دیں تو پہلے زور سے ٹوکتا تھا, پھر بعد میں کچھ نہیں کرے گا, سو جائے گا, سو جائے گا. یعنی اس کی آسان سی مثال, ہمیں جانا ہے مفسر آلوسی تک, مگر ذرا رکیے اور ٹھہریے اور دیکھیے کہ واقعاً کیا معاملہ ہے کہ یہ ضمیر جو ہے پہلے بہت زور سے ٹوکتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر آپ اسے بٹھا دیں, خاموش کر دیں, سلا دیں تو پھر وہ سو جائے گا, پھر کچھ نہیں بولے گا. اس کی آسان سی مثال ہے فجر کی نماز کے لیے گھڑی کا الارم. گھڑی کا الارم وہ لگا کر ہی نہ سوئے تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, لیکن وہ لگا کر سوئیں, فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے, آپ نے لگا دیا الارم, اور اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے, وہ بج رہا ہے, بیدار ہو گئے, بیدار ہو کر سیدھے مصلی پر گئے تو کیا کہنا, اور اگر نہیں گئے مصلی پر گئے سیدھے کا مطلب وضو کر کے, تو کوئی نیا شوشہ لے کر نہ چلا جائے کہ مولانا نے کہا ہے. یہ مسجد الحرام میں اکثر ہمارے دیکھنے میں آتا ہے, خانہ کعبہ والی مسجد حج کے دوران, اور جو افراد حج پر گئے وہ جا کر اس بات کو مشاہدہ کر سکتے ہیں. بہرحال میں خلوص پر کسی کے شک نہیں کرتا, لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سو رہے ہیں, بہت سے افراد دکھ رہے ہوتے ہیں, عام مسلمان بیچارے سو رہے ہیں, یہاں اللہ اکبر کا وہیں کھڑے ہوئے اور وہیں نماز شروع کر دی. تو یہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے. یہ وہی والا معاملہ ہے کہ بھائی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کہا ہم پڑھتے ہیں, ہوتی ہے, کہا ہم پڑھتے ہیں, ہوتی ہے. تو اب وہ کہ بھائی ٹھیک ہے وضو وغیرہ کر کے آپ سیدھے مصلی پر آ گئے تو کیا کہنا, ورنہ وہ 5 منٹ کے اسنوز پہ ڈال دو اس کو. تو اگر آپ نے ڈال دیا تو ٹھیک ہے, 5 منٹ بعد واپس بجے گا, پھر اس کے بعد ڈال دیا پھر واپس بجے گا, پھر آپ نے ڈال دیا 5 منٹ کر کے 1 گھنٹہ پورا گزر گیا. تو اب اس کے بعد انسان کے نفس کی کیفیت یہ ہے کہ اب یہ بجتا بھی رہے, تو اب اسنوز پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, اب یہ بجتا رہے, یہ اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. یہ کیفیت جو اس الارم کی ہے وہی ہمارے اندر کے ضمیر کے الارم کی بھی ہے. یہ ٹوکتا ہے, گڑبڑ کر رہے ہو میاں, غلط کر رہے ہو, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہا ہاں ٹھیک کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کا سیکنڈ ٹائم بجے گا, تھرڈ ٹائم بجے گا. اگر آپ نے اٹینشن دینا چھوڑ دی تو اس کی آواز مدھم ہوتی چلی جائے گی, یہ خاموش ہوتا چلا جائے گا, اور پھر وہ وقت آئے گا کہ انسان جو چاہے کرتا رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیے کہ یہ ضمیر کی آواز آپ کو کئی جگہ پر واقعہ کربلا میں نظر آئے گی, کئی جگہ پر. کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسے رسپونڈ کیا, کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے لبیک کہا, اور کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے لبیک نہیں کہا. یہ جیسے مفسر آلوسی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, آپ دیکھیے ایک طرف آیا مودت لکھ دی, تفسیر کر دی, اپنی منشا کے مطابق, اپنی مرضی کے مطابق اعتراضات بھی جھڑ دی. آخر میں کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آل محمد کی محبت واجب نہیں ہے, کہ میں یہ نہیں کہہ رہا. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر آپ دیکھیں آپ کو یہی انداز نظر آئے گا, الفاظ میرے مطلب وہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آل محمد کی محبت واجب نہیں ہے. یعنی ایک طرف آیت کا نہیں, آیت سے ثابت نہیں ہو رہا, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آل محمد کی محبت واجب نہیں ہے. ہم تو ایک اعتدال کی بات کرتے ہیں, یعنی اپنے مرضی کے معنی پہنانے کے بعد بھی کوئی اعتدال کا راستہ بچتا ہے نہیں. ہم تو اعتدال کی بات کرتے ہیں. کہ کیا اعتدال کی بات کرتے ہیں, کہ نہیں ہم تو وہ بات کرتے ہیں. اب دیکھیے اس کے بعد جب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو بات لے کر آئے تو اور بری طرح سے پھنس گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ کہتے ہیں. یہ بات امام فخر الدین رازی نے بھی اسی طرح سے لکھی ہے, اور یہی بات مفسر آلوسی نے بھی اسی طرح سے لکھی ہے. ان دونوں نے کوٹ کیا, اور کس کو کوٹ کیا, کہا امام شافعی کو. کہا ہم تو امام شافعی کو کوٹ کرتے ہیں, جو وہ کہتے ہیں وہی ہم کہتے ہیں. کہا انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اے منا میں کنکر جمع کرنے والے حاجیوں اور وہ افراد کہ جو حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ایک میدان سے دوسرے میدان میں, یہ سب کے سب اس بات کو سن لیں
ان کانا حب آل محمد رافضن فلیشہد الثقلان انی رافضی، کہ دونوں ثقلین یعنی کائنات کا ایک ایک فرد اس بات کو سن لے کہ اگر واقعاً آل محمد کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو سب گواہی دے دیں کہ میں شیعہ ہوں. فلیشہد الثقلان انی رافضی، یہ امام شافعی کا قول ہے، ان کے اشعار ہیں، اور اس کے آخری شعر کے اندر انہوں نے یہی بات کی کہ سب گواہی دیں کہ میں شیعہ ہو چکا ہوں. عجیب، یعنی فقط اس حد تک، اس کے آگے نہیں. پھر فل اسٹاپ تو ہے. دیکھیے ضمیر نے جتنا الارم دیا اس کے مطابق ایک ریسپانس آ گیا کہ پچھلی باتیں کہ اس پر اسی طرح سے باقی ہیں، اس پر اسی طرح سے باقی ہیں. آپ کو ملے گا، یعنی اس کی اور مثالیں اگر آپ دیکھنا چاہیں. اب دیکھیں میں بہت احتیاط کے ساتھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. مجھے ابھی امام فخر الدین رازی کی ایک اور بات بھی نقل کرنی ہے جس کو خود واپس آلوسی نے بھی انڈورس کیا. لیکن رکیے یہاں پر، یہ ضمیر جو ہے وہ اندر سے کچھ نہ کچھ ٹوکتا تو ہے. دیکھیے فدق قبضہ ہو گیا، خلافت قبضہ ہو گیا، لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابو الحسن ہم فاطمہ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. کہا فاطمہ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں منزل مصائب پر نہیں ہوں، میں منزل مصائب پر نہیں ہوں. مگر سنیے، یہ جو ضمیر اندر سے ٹوکتا ہے نا، اور اس کو پہ سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. وہ گھڑی کے اوپر ہاتھ تو مارنا ہے، کچھ تو کرنا ہے. کہ ہم فاطمہ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے ناراض ہیں، ہم ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اندر سے ضمیر اتنا ٹوک رہا ہے؟ کہا کہ ہاں ٹوک رہا ہے. اب آئے مولا کے پاس، اے ابو الحسن ہمیں فاطمہ سے ملاقات کرنی ہے، اپنے گھر میں لے جائیے. مولا پوری طرح سے ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ آئیے میرے ساتھ. دروازے کو نوک کیا، اندر سے جناب سیدہ نے پوچھا کون؟ مولا فرماتے کہ میں ابو الحسن. کہا تشریف لائیے، گھر آپ کا؟ کہا کہ نہیں، میرے ساتھ یہ دو بھی ہیں، یہ بھی ہیں میرے ساتھ، اور یہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. شہزادی کہتی ہیں ابو الحسن ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے ان دونوں سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ مگر فاطمہ، میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں انہیں ملاقات کے لیے لے کر آؤں گا. کہا آپ نے وعدہ کر لیا ہے؟ میں احترام کرتی ہوں، لے کر آئیے. یہ دونوں آئے، سلام کا جواب نہیں دیا ہے جناب سیدہ نے، سلام کا جواب نہیں دیا ہے. اور اس کے بعد پھر جناب سیدہ سے یہ دونوں کہتے ہیں کہ بی بی ہم سے راضی ہو جائیے. اچھا، راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے جس کو کہیں خالی توبہ. خالی توبہ یعنی جو حق آپ کا غصب کیا ہے کہا وہ نہیں دے رہے، جو خلافت پر ہم قبضہ کر کے بیٹھ کہا وہ بھی نہیں دے رہے، کہا اور کوئی ندامت، کوئی اور کچھ بھی نہیں، بس آپ راضی ہو جائیے. جناب سیدہ جو جواب دے، دیکھیں یہ ضمیر اندر سے ٹوک تو رہا ہے، اور کسی طریقے سے کہ رحمان بھی خوش ہو جائے، شیطان بھی خوش ہو جائے، کچھ تو کرنا ہے. آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم سے راضی ہو جائے. جناب سیدہ نے کہا مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ کیا تم نے میرے بابا سے یہ سنا ہے کہ فاطمہ تو بذات منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور جو اسے اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی. یہ حدیث امام رازی نے نقل کی ہے محبت اہل بیت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے. خود انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب پیغمبر نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ کو اذیت دینا حرام ہے، ان کی محبت واجب ہے. جناب سیدہ کہتی ہیں مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ کیا تم نے میرے بابا سے یہ سنا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے؟ من آزاہا فقط آزانی، جو اسے اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی، کیا تم نے یہ سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بابا سے یہ حدیث سنی ہے. اور جیسے ہی جناب سیدہ نے یہ اقرار لے لیا، اس کے بعد جملہ کیا ہے جناب سیدہ کا؟ میں خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے اذیت دی، تم دونوں نے مجھے اذیت دی. یہ جملہ جناب سیدہ نے کہ حدیث کا اقرار کروایا، کیوں کہ دربار کے اندر ایک خود ساختہ حدیث خود نے پیش کی تھی، تو پہلے انہی سے اقرار کرواؤ کہ یہ حدیث سنی ہے یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی مکر جائیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. مگر یہ معاملہ جو ضمیر کا ہے یہ آپ کو نظر آئے گا. میں نے جناب حر کا تذکرہ کیا، جناب حر کا ضمیر اندر سے ملامت کر رہا ہے، تو ملامت کر رہا ہے تو پھر کیا؟ اس کے بعد کا اسٹیپ آگے بڑھاؤ، کہ پھر کیا ہوگا؟ کہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے گی، کہ قربان کروں گا. یہ ہے ضمیر کو صحیح رسپانس دینا، یہ واقعا نفس لواموں کو صحیح معنوں میں آنسر کرنا ہے، صحیح معنوں میں اسے جواب دینا ہے. کہ جب اندر سے کال آ رہی ہے، جب اندر سے فریاد بلند ہو رہی ہے کہ تم نے غلط کیا، تو اب اس کے بعد فقط کچھ کہنا کافی نہیں ہے، کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. غور فرمایا، یہاں پر انہوں نے مفسر آلوسی انہوں نے جو کام کیا وہ کتنا
کہ اتنا کہا کہ نہیں ہم بھی مانتے ہیں آل محمد کی محبت تو واجب ہے، ہاں مگر اس آیت سے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، فخر الدین رازی کو کوٹ کرتے ہیں۔ فخر الدین رازی اپنی کتاب کے اندر یہی لکھتے ہیں جو ان کا نقطہ ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ دیکھیے اہل بیت وہ ہیں، اب وہ اعتدال کی بات کر رہے ہیں، کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ مسلو اہل بیتی، یہ امام رازی کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ آل محمد کے فضائل سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتے ہیں۔ وہ امام فخر الدین رازی جن کو امام المشککین کہا گیا کہ شک کرنے والوں کے امام، امام المشککین، شک کرنے والوں کے امام، امام فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں، اور دیکھیے وہ ان کا لطیف نقطہ ہے خود ان کے بقول، جس سے وہ خود بہت محظوظ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ مسل اہل بیتی کا مسل سفینت نوحن، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے، من رکبہا نجا من تخلف عنہا غرق وہوا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ کہ یہ کہا اہل بیت کے بارے میں۔ کہا کہ صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی تم اقتدا کرو، اقتدائی تم اعتدائی تم، اگر تم نے اقتدا کی کسی ایک صحابی کی بھی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے زمانہ بڑا خراب ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، شہوات بھی ہیں، نفس امارہ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اب ہم اتنے مشکل مرحلے میں ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کسی سفینے کی، کسی کشتی کی جس میں ہم سوار ہو جائیں۔ کہا وہ سفینہ کس کا ہے؟ کہا وہ ہے اہل بیت کا سفینہ۔ کہا اس میں سوار ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کہا کہ معلوم کر لو کہ جو کشتیاں ہوتی ہیں ان کو چلنے کے لیے جب وہ سمندر میں چل رہی ہوتی ہیں اور ساحل تک پہنچنا چاہتی ہیں تو ساحل تک پہنچنے کے لیے ڈائریکشن کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے کشتی والے کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ ستاروں کو دیکھتے ہیں اور ستاروں کے ذریعے سے اپنی ڈائریکشن کو سمجھ لیتے ہیں۔ کہا بس ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم اہل بیت کے سفینے پر بیٹھے اور صحابہ جو ستاروں جیسے ہیں ان کی طرف نظر رکھیں، جس کے ذریعے سے ہمارا سفینہ بھی چلتا رہے اور ہماری ڈائریکشن بھی غلط نہ ہو جائے۔ یہ کہا امام فخر الدین رازی نے، اور اب اس کے اوپر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا تبصرہ تفسیر نمونہ میں وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام کشتیاں جتنی چلتی ہیں وہ ساحل کی تلاش میں چلتی ہے، نوح کا سفینہ کس ساحل کی تلاش میں تھا؟ یہ تو بتائیے نا، جب آپ شاعرانہ انداز سے کسی چیز کو بیان کریں تو یہ بھی تو بتائیے کہ دیکھیے ایک سمندر ہے اور ایک ساحل ہے، تو سمندر میں اگر کشتی جا رہی ہے، سفینہ جا رہا ہے تو وہ تو ساحل کی تلاش میں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ نوح علیہ السلام کا جو سفینہ چل رہا تھا تو کسی آرڈنری سمندر میں چل رہا تھا، کسی آرڈنری دریا میں چل رہا تھا؟ کہا کہ نہیں، طوفان کا پانی پوری زمین کو گھیرے ہوئے تھا، اور ایسے میں وہ سفینہ چل رہا تھا۔ جب وہ سفینہ چل رہا تھا تو اس کی منزل کون سا ساحل تھا؟ اس کی منزل کوئی ساحل نہیں تھا، وہ کشتی خود منزل تھی۔ وہ کشتی خود منزل تھی، اور قرآن سے پوچھو کہ وہ کشتی کیسے چل رہی تھی، کہ وہ پروردگار کی ہدایت کے مطابق چل رہی تھی۔ تو جس کا تعلق براہ راست پروردگار سے ہو وہ کسی ستارے کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی ستارے کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی پرانا زمانہ تھا، آج تو ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے بعد کون کسی ستارے کو پوچھتا ہے؟ سفینہ تو آج بھی چلتا ہے، کشتی تو آج بھی چلتی ہے، لیکن کون کسی ستارے کو پوچھتا ہے؟ یہ طوفان نوح کے موقع پر زمین تو ہے ہی نہیں، زمین تو مکمل زیر آب آ چکی ہے، اور اس کے بعد سفینہ چل رہا ہے، یا سفینہ منزل ہے۔ اب جہاں روکنا ہوگا تو پروردگار عالم کوہ جودی پر، جہاں خدا کو رکوانا ہوگا وہاں پر خدا کی طرف سے یہ حکم آئے گا کہ اے زمین سارا پانی اب ختم ہو جائے۔ اور اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اس کشتی نے ٹھہر جانا، یہ مستقر ہے، یہ یہاں پر رکے گی۔ غور فرمائیے گا برادران عزیز، تو پروردگار عالم اہل بیت کو کشتی نوح سے تعبیر کرا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک علی فرضن یعنی مع تنزل جس کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے مان لیجئے کہ مثلا دیکھیں وہ حدیث جو ہے اپنی جگہ، میں مناظرانہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن اتنا توجہ کیجئے گا کہ یہ جو حدیث ہے جس میں ستاروں والی بات کی گئی ہے، سند کے اعتبار سے خود علماء اہل سنت کے بڑے ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر۔ سند کے اعتبار سے جو راویوں کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے خود
جو محقق علماء اہل سنت ہیں ان کے بڑے ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر کہ یہ حدیث اپنی جگہ ثابت نہیں ہے، لیکن فرض کیجئے کہ آپ قبول کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے واقعاً یہ حدیث اپنی جگہ پر ثابت بھی ہے، فرض کیجئے، تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے؟ اس کا مطلب پیغمبر اکرم کو پتا ہے کہ سارے صحابہ ایک راستے پر تو نہیں رہنے والے، سارے صحابہ ایک راستے پر تو نہیں رہنے والے، ایک کا کوئی راستہ ہوگا، دوسرے کا کوئی ہوگا، تبھی تو یہ سوال آئے گا کہ ہم کس کی اقتدا کریں۔ اور اب پیغمبر اکرم گویا ایڈوانس میں فارمولہ دے رہے ہیں کہ کسی ایک کی بھی اتباع کر لو تو تم نجات پا جاؤ گے۔ یہی ہوا اس کے اندر۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھیے میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ بالکل ایک لیم اینڈ ڈیفینیشن عرض کروں کہ جو رسول کو دیکھے، ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان کی حالت میں مر جائے، یہی ہے نا صحابی؟ رسول کو دیکھے، ایمان کی حالت میں دیکھے اور حالت ایمان ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اسی کو ہم کہیں گے صحابی۔ اچھا یہ پنجتن کون ہے؟ کہا کہ یہ اہل بیت ہیں۔ کہا انہوں نے رسول کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا؟ اگر ان پر ایمان نہ ہو تو کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تو ان کے ایمان پر کون شک کرے گا؟ کل ایمان کے ایمان پر بھی کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ غور فرمایا آپ نے؟ تو اچھا یہ بھی صحابہ میں شامل ہے؟ کہا کہ ہاں یہ بھی صحابہ میں شامل ہے۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں وہ جملہ امام احمد بن حنبل کا نقل کیا تھا، اس میں انہوں نے عنوان جو قائم کیا وہ صحابہ کا قائم کیا، صحابہ ہی کا قائم کیا کہ لم یرد فی حق احد من الصحابہ من الفضائل الصحا والاحسان ما ورد فی حق علی ابن ابی طالب۔ تو وہاں پر جو عنوان، جو ہیڈ لائن قائم کی وہ کون سی ہے؟ وہ ہے کہ صحابہ کی۔ تو اس کا مطلب آپ ان کو صحابی بھی مانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ ایک طرف ان کو اہل بیت مانتے ہیں؟ کہا کہ وہ بھی مانتے ہیں۔ کہ صحابی مانتے ہیں؟ ہاں وہ بھی مانتے ہیں۔ تو اہل بیت کیا ہے؟ کہ نوح کا سفینہ۔ صحابی کیا ہے؟ ستارہ۔ تو وہ کوئی اور ہوں گے کہ جن کو دو الگ الگ معاملہ کرنا پڑے، ایک کشتی کے لیے ایک ستارے کے لیے۔ ہم ان کو مان رہے ہیں کہ جو آپ کے نزدیک کشتی بھی ہیں ستارہ بھی ہیں۔ تو اگر کسی اور کو کہیں دیکھنے کی احتیاج ہو تو ہو، آل محمد کے ماننے والے جس سفینے میں ہے وہ سفینے میں بھی ہے، ان کی ڈائریکشن بھی بالکل درست ہے، نہ بہکنے کا کوئی امکان ہے، نہ کہیں اور گمراہ ہونے کا کوئی امکان ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ غور فرمایا آپ نے؟ اور جب پیغمبر نے اگر یہ کہا ہے کہ کسی ایک کی بھی اتباع کر لو تو تم نجات پا جاؤ گے، تو ٹھیک ہے، ہم نے علی کا دامن تھام لیا۔ اب جن کو وہ مانتے ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، جن کو وہ نہیں مانتے ان سے ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو کم سے کم ہمیں کچھ بھی کہا جائے گمراہ تو نہیں کہا جا سکتا، جیسے کہ پیغمبر نے کہا ہے، جیسے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ کسی ایک کی بھی اتباع کر لو تو تم نجات پا جاؤ گے۔ تو ہم نے ان کا دامن تھام لیا۔ آپ کو کوئی اور سوٹ کرتا ہے تو آپ کہیں اور چلے جائیے، ہماری بس یہی ہے، ہم اسی روٹ پر ٹریول کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ یقین جانیے کہ باقی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب در اہل بیت پر آئے ہیں مخالف ہونے کے باوجود۔ میں کوفہ کا تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا، وقت تیزی کے ساتھ ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، مگر رکیے ذرا اس کے اوپر، آپ کو ملے گا، واقعاً ملے گا کہ باقی کئی ہیں کہ جو اہل بیت کے در پر آئے، مخالفت کے باوجود آئے، دشمنی کے باوجود آئے، اور آ کر کہا کہ یہ بتا دیجئے وہ بتا دیجئے۔ کسی جھوٹی روایت کے اندر، ضعیف روایت کے اندر دکھائیے کہ مولا نے کسی اور سے کہا ہو کہ مجھے یہ بتا دو، کسی جھوٹی روایت کے اندر۔ یعنی آپ سنتے رہتے ہیں کہ کسی نے کہا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ بھی ان کا حسن ظن ہے کہ وہ ہلاکت سے بچ گئے، یہ بھی ان کا حسن ظن ہے اپنے بارے میں۔ اتنی مخالفتوں کے باوجود آنا پڑا در علی پر یہ کہتے ہوئے کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ جو امام ابو حنیفہ نے چھٹے امام کے بارے میں بھی کہا کہ لولا سنتان لہلک النعمان، کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے ان کے پاس شاگرد بن کر گزارے ہیں تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ان کا بھی حسن ظن ہے، وہ ان کا حسن ظن ہے، یہ ان کا حسن ظن ہے۔ ہم کسی کے حسن ظن پر تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ اعتراف اپنی جگہ پر غنیمت ہے۔ مگر آپ دیکھیے کہ واقعاً عجیب ہے، یہ معاملہ اس طرح سے ہے، ضمیر اندر سے ٹوک رہا ہے، ضمیر اندر سے ٹوک رہا ہے، مجبور کر رہا ہے کہ کچھ کرو کہ جس کے ذریعے سے شیطان کے ساتھ رحمان کو بھی راضی کر لیا جائے۔ مگر برادران عزیز، کیا واقعاً خدا کو دھوکہ دینا ممکن ہے؟
یہ سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر یہ جو انداز ہوتے ہیں، دیکھیں وہ ہر والا انداز ہے، وہ ہر والا انداز ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعا یہ نادم بھی ہے اور کچھ چاہتا ہے کہ کمپنسیشن ہو جائے، چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے گناہ کو معاف کروا لے اور اس کے لیے کفارہ دینے کے لیے تیار ہے، مگر وہ جو دوسرا انداز ہے وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. کہ عمر ابن سعد اس کا ضمیر بھی اندر سے ٹوک رہا تھا، جی ہاں ٹوک رہا تھا، بالکل ٹوک رہا تھا، بالکل ٹوک رہا تھا. لیکن آپ ذرا دیکھیے کتنی ڈھٹائی کے ساتھ یہ تبصرہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جنت ادھار کا معاملہ ہے، رہ کی حکومت نقد سودا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اپنے ضمیر کو سلانے کے لیے انداز اختیار کیا جا رہا ہے کہ جنت ادھار کا معاملہ ہے، یہ رہ کی حکومت، یہ نقد سودا ہے، اور کوئی عقل مند انسان نقد چھوڑ کر ادھار کی طرف نہیں جاتا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ضمیر اندر سے ٹوک رہا ہے اور اس ضمیر کو سلانے کے لیے نفس مسولہ بل سولت لکم انفسکم، جو جناب یعقوب کے الفاظ تھے کہ تمہارے نفس نے اپنے لیے ایک بات ہے جس کو گڑھ لیا ہے، کہ وہی والا معاملہ، کہ یہ کام اس طریقے سے ہو رہا ہے. آپ دیکھیے گا زہیر ابن قین، جناب زہیر ابن قین یہ بھی وہ شخص ہے کہ واقعاً جس کے ضمیر نے اندر سے ملامت کی. بلکہ میں کہوں کہ زہیر ابن قین تو اس طرح سے، اس اعتبار سے اور بھی زیادہ خوش قسمت ہے کہ خود مولا حسین نے جناب زہیر ابن قین کو دعوت دی تھی. واقعاً یہ کردار بھی عجیب ہے. جناب زہیر ابن قین کربلا کے شہداء میں دیکھیے بہت سے افراد ہیں. جناب حر تو ایک بہت اہم نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جناب حر کے علاوہ بھی کچھ نام ہیں کہ جنہوں نے مخالف کیمپ کو چھوڑ کر حسین مظلوم کے کیمپ کو جوائن کیا. کچھ اور نام بھی ہیں. یہ جناب زہیر ابن قین انہی میں سے ہیں جو ابتداءً ان کو شمار کیا جاتا تھا مخالفین میں. میں جناب زہیر ابن قین کا مختصر تذکرہ کر کے جانا چاہتا ہوں جناب مسلم بن عقیل کی طرف، اور وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. یہ جناب زہیر ابن قین کون ہے؟ حج کے لیے آئے ہیں. کون سا حج؟ وہی 60 ہجری والا حج کہ جس کو امام حسین نے عمرے سے تبدیل کیا ہے اور پھر روانہ ہو گئے ہیں عراق کی جانب. یہ جناب زہیر ابن قین وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حج مکمل کیا، اور ان کے ساتھ افراد کم ہیں نسبتاً امام حسین کے ساتھ جو افراد ہیں وہ زیادہ ہیں. بڑا قافلہ جب چلے گا تو اس کی سپیڈ کم ہوگی، جب کچھ افراد جا رہے ہوں گے ان کی سپیڈ زیادہ ہوگی. امام حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جا رہے ہیں، یہ حج کر کے جا رہے ہیں، مگر اب تقریباً ساتھ ہو گیا قافلہ، وہ بڑا قافلہ یہ چھوٹا قافلہ. اور زہیر ابن قین حسین ابن علی کو فیس نہیں کرنا چاہتے. پوزیشن کیا ہے کہ اس پورے کیس کے اندر نہ میں یزید کو سپورٹ کروں گا نہ حسین کو سپورٹ کروں گا. پالیسی یہ ہے زہیر ابن قین کی، پالیسی یہ ہے، نہ میں یزید کو سپورٹ کروں گا نہ حسین کو سپورٹ کروں گا. اور اسی لیے اہتمام کیا کرتے ہیں زہیر ابن قین؟ اہتمام یہ ہے کہ جس منزل پر، جس اسٹیشن پر، جس اسٹاپ پر حسین ابن علی نے اپنے قافلے کو روکا ہے، زہیر کہتے ہیں میں یہاں پر نہیں رکوں گا، میں آگے اگلے اسٹیشن پر رکوں گا. پتا چل جائے کہ حسین یہاں پر ٹھہرے ہوئے، کہا کہ نہیں اگلے اسٹیشن پر. ایک ایسا اسٹیشن زرود جس کا نام ہے زے رے واو اور دال، زرود، ایک ایسا اسٹیشن کہ جس کے بعد اگلی جو منزل ہے سالبیہ کی وہ کافی فاصلے پر ہے. زہیر ابن قین مجبور ہو گئے زرود میں پڑاؤ ڈالنے پر، اور اسی جگہ پر حسین ابن علی نے بھی اپنے قافلے کے ساتھ پڑاؤ ڈالا، اسی جگہ پر، سیم جگہ پر. اور یہ خیمے میں ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ. اور ایسے میں خیمے پر دق الباب ہوا، یعنی کسی نے صدا دی. اور صدا دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ صدا دینے والا کہہ رہا ہے کہ میں حسین کا پیغمبر ہوں، انا برید الحسین. جناب زہیر ابن قین ان کی زوجہ کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ میں جو نوالا تھا وہ گر گیا. جناب زہیر ابن قین یہی سوچ رہے ہیں کہ میں یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح سے ملاقات نہ ہو، لیکن افسوس حسین کا سفیر آ گیا. اچھا سفیر کون ہے؟ ایک جوان ہے جو پیغام لے کر آیا ہے. زہیر پہچان نہیں رہے، وہ زوجہ مومنہ ہے. زہیر ابن قین ایمان کا جوہر موجود ہے، زوجہ مومنہ ہے. زوجہ کہتی ہے زہیر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. حسین نے بلایا تو ہے، میرا ارادہ جانے کا نہیں ہے. کہا فرزند رسول بلا رہے، جا کر سنو تو صحیح کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. واقعاً اگر ایسی خواتین ہوں، واقعاً ازواج کی شکل میں اگر ایسی خواتین ہوں تو مرد راہ راست پر رہتے ہیں. زہیر ابن قین اپنی زوجہ کی بات سنتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے، کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے میں فرزند رسول سے ملاقات کروں گا. گئے امام حسین کے خیمے میں،
ملاقات کی, گفتگو کیا ہوئی تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے کہ گفتگو کیا ہوئی. بس اتنا پتا ہے کہ زہیر ابن قین جب واپس آئے ہیں تو گئے تھے مخالف بن کر, واپس آئے ہیں حسینی بن کر واپس آئے ہیں, اور بڑے جوش کے عالم میں کہہ رہے ہیں میں نے حسین مظلوم کے ساتھ قتل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے, جو میرے ساتھ چلنا چاہے چلے, اور جو نہیں جانا چاہتا اس کا اور میرا راستہ جدا ہو گیا, الگ ہو گیا. یہ زہیر ابن قین, یعنی یہ افراد واقعاً میں آپ سے عرض کروں, جناب حر کو آپ دیکھیں, جناب زہیر ابن قین کو دیکھیں, حر کے بیٹے کو دیکھیں, یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے واقعاً حقانیت کے لیے بڑی گواہیاں پیش کی ہیں. ورنہ ظاہری اعتبار سے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں, مجھے معلوم ہے مجھے قتل ہونا ہے, مگر میں جا رہا ہوں. یہ حسین کا انتخاب ہے. مخالفین میں ہے زہیر ابن قین, مگر پک کرتے ہیں, چوز کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اندر جوہر ایمان موجود ہے, اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ اہل بیت کی کرم نوازی ہے, یہ اہل بیت کی عطا ہے, واقعاً یہ اہل بیت کی عطا ہے. ورنہ جنرلی اگر آپ دیکھیں حسین کا اعلان ہے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. مگر ایسے میں اگر کسی کا انتخاب خود حسین نے کیا تو وہ کتنا قیمتی ہوگا. حسین مظلوم نے زہیر ابن قین کا انتخاب کیا. عزیزوں میں زہیر کا مکمل حال نہیں پڑھنا چاہتا, بڑے خطیب تھے, بہت بڑے اوریٹر تھے, بہت بڑا کام کیا ہے. کربلا میں کئی خطبے ہیں زہیر ابن قین کے جو مقاتل کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. میں تو ایک جملہ پڑھ کر جناب مسلم بن عقیل کی طرف جانا چاہتا ہوں. یہ جناب زہیر ابن قین جب واپس آئے ہیں, ظاہر ہے کہ زوجہ سے مشکور ہیں, شکر گزار ہیں کہ زوجہ نے متوجہ کیا. اس موقع پر ایک جملہ ہے ندامت کا زہیر کی زبان پر, ارے میں نے تو یہ بھی نہیں پہچانا کہ وہ پیغام لے کر آیا کون تھا. میں نے تو یہ بھی نہیں پہچانا کہ وہ پیغام لے کر کون آیا. اے زہیر کون وہ پیغام لے کر آیا تھا؟ ارے حسین نے کسی اور کو نہیں, شبیہ رسول علی اکبر کو بھیجا تھا. مجھ تک پیغام پہنچانے کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا وہ شبیہ رسول تھے, ان کا انتخاب کیا گیا. عزیزوں جب مجھے بتائیے واقعاً یہ زہیر ہیں, کچھ دیر پہلے حسینی بنے ہیں تو دل کی یہ کیفیت ہے. مجھے بتائیے وہ کہ جسے حسین نے کہا ہو کہ یہ میرا معتمد ہے, وہ مسلم بن عقیل, اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی جب کوفہ کے اندر وہ کیفیت ہو گئی کہ ابتدا میں 18,000 بیعت کرنے والے, 4,000 آنے والے, ان میں سے 300 بچنے والے, آخر میں امامت کے موقع پر نمازیں مغربین کے موقع پر 30 رہ جانے والے, اور نماز کے بعد وہ 30 کے 30 بھی چلے گئے. اب کوفہ کی گلیاں ہیں اور مسلم بن عقیل ہیں. غریب الوطنی کا عالم ہے. مسلم بن عقیل کبھی ایک گلی میں اور کبھی دوسری گلی میں. ابن زیاد کے سپاہی تلاش کر رہے ہیں مسلم بن عقیل کو, اور مسلم کوفے کے اندر پریشان ہے کہ جائے تو کہاں جائے. ایک دروازے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے, وہ گھر ایک مومنہ کا ہے, توعہ نام ہے, اور وہ جب باہر آئے اور اس نے دیکھا کہ ایک اس طرح سے شخص موجود ہے, سوال کرتی ہے کہ تو پیاسا ہے؟ کہا کہ ہاں میں پیاسا ہوں. اندر گئی اور پانی کا جام لے کر آئی. اے شخص یہ تیرے لیے کوزہ آب ہے, پانی پی اور اپنی پیاس بجھا. مسلم بن عقیل پانی پیتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ مومنہ کہتی ہے اے شخص حالات شہر کے تجھے معلوم ہے کیسے ہیں, میں بھی ایک شریف عورت ہوں, اس گھر کے دروازے پر اس طرح سے بیٹھنا تیرا مناسب نہیں ہے, جا اپنے گھر کو جا, جہاں اپنے گھر چلا جا. کتنی حسرت کے ساتھ مسلم نے یہ جملہ کہا, اے مومنہ یہ تو بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے, جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے, وہ جائے تو کہاں جائے. مسلم بن عقیل نے یہ جملہ کہا, اور اب یہ مومنہ سوال کرتی ہے اے شخص تو بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں حسین کا سفیر مسلم ہوں. کہا شہزادے میری خوش قسمتی, آپ یہاں تشریف لائیے, خادمہ کا گھر حاضر ہے, کنیز کا گھر حاضر ہے. مسلم گھر میں داخل ہوئے, ایک پناہ کو محسوس کیا, عبادت انجام دی, اور اب جب صبح یہ فوج ابن زیاد آ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو مسلم کا اعلان کیا ہے اے مومنہ میں تیرے گھر میں رہ کر اپنا دفاع نہیں کرنا چاہتا. اے مومنہ میں اپنے گھر میں رہ کر اپنا دفاع نہیں کرنا چاہتا. کہا شہزادے آپ گھر میں رہ کر بہتر دفاع کر سکیں گے. کہا کہ نہیں میں گھر میں رہ کر دفاع نہیں کرنا چاہتا. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ یہ فوجی تیرے گھر میں آئے اور تیری حرمت پامال ہو, تیرے پردے پر فرق آئے. اے عقیل کے غیرت دار مسلم, یہ عام مومنہ کے پردے کا اتنا احساس ہے, اتنا خیال ہے, مگر آ کر شام غریبہ میں دیکھیے یہ نبی زادیاں ہیں, یہ علی و زہرا کی بیٹیاں ہیں, یہ زینب و ام کلثوم ہیں کہ جن کی چادریں چھینی جا رہی ہیں اور کوئی ان کے پردے پر فریاد بلند کرنے والا نہیں ہے.
کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ بیویوں آپ کا پردہ اس طرح سے پامال ہو جائے گا، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل گرفتار ہوئے، میں مختصر کروں، مسلم گرفتار ہوئے، زخمی ہیں، ہونٹ کٹا ہوا ہے، جب دربار میں لے جایا گیا ہے اس موقع پر کسی نے کہا اے مسلم امیر کو سلام کرو، امیر کو سلام کرو۔ مسلم کا جواب یہ ہے مالی امیر سول حسین، مسلم کا امیر اگر ہے تو حسین ہے، امیری حسین، میرا امیر صرف حسین ہے، میں صرف حسین کو امیر مانتا ہوں، میں صرف حسین کی امامت کا اعلان کرتا ہوں۔ مسلم بن عقیل زخمی ہے، جب پانی پینا چاہتے ہیں، وہ جامع آپ جو رات کو توآ کے گھر سے پیا تھا، مگر اب دربار میں گرفتار ہونے کے بعد جب پانی پینا چاہتے ہیں خون مل جاتا ہے، دانت گر جاتے ہیں، پانی نہیں پی سکتے، اور یہ جملہ کہتے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پانی میرے نصیب سے اٹھ چکا ہے۔ میں کہوں اے مسلم تم پیاسوں کے سفیر ہو، تم اس کے سفیر ہو، تم نے چند گھنٹوں کی پیاس برداشت کی ہے، مگر تمہارا مولا وہ ہے جو 3 دن کی پیاس برداشت کرنے والا ہے۔ اے مسلم تمہیں گرفتار کیا گیا ہے مگر جنازے تو نہیں اٹھانے پڑے، مگر تمہارا مولا وہ ہے کہ جو عاشور کے دن کئی جنازے اٹھائے گا اور اس کے بعد بھی پیاس کو برداشت کرے گا۔ عزیزان محترم، مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، سر تن سے جدا کیا گیا۔ عزیزوں اب اس کے بعد جب راستے میں حسین ابن علی کو خبر ملی ہے مسلم بن عقیل کی شہادت کی، تو حسین نے کیا کیا؟ مسلم بن عقیل کی دونوں بیٹیوں کو بلایا، اپنی آغوش میں بٹھایا، سکینہ دیکھ رہی ہے، سکینہ دیکھ رہی ہے، مسلم کی دونوں بیٹیوں کو حسین پیار کر رہے ہیں۔ وہ بیٹیاں کہتی ہیں ویسے تو آپ ہمیشہ ہم سے پیار کیا کرتے تھے، مگر آج پیار کا انداز ایسا ہے کہ جیسے کوئی یتیموں کے ساتھ پیار کیا کرتا ہے۔ حسین کہتے ہیں اگر مسلم نہ رہے تو کیا ہوا، مجھے اپنا بابا سمجھو۔ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ اگر کوئی یتیم ہو جائے تو اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، اسے تماچے تو نہیں مارے جاتے، اس کے گوشوارے چھینے تو نہیں جاتے، مگر یہ مسلم کی بچیوں کا نصیب ہے، وہ حسین کی سکینہ کا نصیب ہے۔ شام غریبہ میں یتیمی سکینہ پر بھی آئی، کوئی دستے شفقت پھیرنے والا نہیں ہے، کوئی گوشوارے پہنانے والا نہیں ہے، تماچے لگانے والے، تازیانے لگانے والے، دامن میں آگ لگانے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ شہدی کوئی مثل شہدی ہو تو آئے، کوئی مثل شہدی ہو تو آئے، کوئی مثل شہدی
شہیدی ہو تو آئے، کوئی مثل شہیدی ہو تو آئے، ضعیفی میں جواں کا داغ اٹھائے، کوئی مثل شہیدی ہو تو آئے، کوئی مثل شہیدی ہو تو آئے، اٹھی تعظیم